جی السلام علیکم، میں ہوں محمد احسن۔ آج میں آپ سے کوئی بھی کتابی بات نہیں کروں گا، کوئی بھی اسکرپٹ میرے پاس نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں کچھ بھی آپ کو سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا، کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ صرف اور صرف آج کچھ دل کی باتیں کروں گا۔ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس کے اندر جو میں دیکھتا ہوں، جو میں نے بچپن سے سیکھا ہے، صرف اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ دوں گا، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا، وہ موضوع یہ ہوگا کہ ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ تو اس کے اوپر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہر انسان اتنا زیادہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو گیا ہے، یا پھر اس کو لاپرواہی کہہ لیں، یا پھر اس کو جہالت کہہ لیں، یا پھر اس کو مستی کہہ لیں، یا پھر اس کو کسی بھی چیز کا نام دے سکتے ہیں آپ، کہ ہمارے دلوں کے اندر سے آج ادب نکلتا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں سے آج عزتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ جو ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم ہر کسی کا احترام کرتے تھے، ہم ہر کسی کی عزت کرتے تھے، ہم ہر کسی کا ادب کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں اسکول جاتا تھا، تو ہمارے اساتذہ اکثر ادب کی بات کرتے تھے، ادب کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ اکثر یہ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اور جب کبھی ہمیں کوئی جملہ ملتا تھا، تو جملے کے ہمیں جب کوئی لفظ ملتا تھا اس کا جملہ بنانے کے لیے، تو ہمیں ایک لفظ ملتا تھا ادب، تو ہم اس کا جملہ یہی بناتے تھے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ اور میں اکثر ایک جملہ بہت زیادہ بولتا ہوں کہ یہ جو اچھی قسمت ہوتی ہے نا، اچھی قسمت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کمائی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اچھی قسمت انسان کی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اچھی ہے، لیکن اس کو اسی طریقے سے کمایا جاتا ہے جس طریقے سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اور اس کو کمانے کا جو شارٹ کٹ ہے وہ ہے ادب، وہ ہے عزت، وہ ہے احترام، جو کہ ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر اگر ہم کسی بھی انسان کو عزت دیتے ہیں، کسی بھی انسان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بھی احسان نہیں کر رہے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اسے عزت دی جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ چاہو تو انسان کو کھانے کے لیے نہ دو، لیکن انسان کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھو۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے عزت۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں، آج کل صرف کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس تھوڑی سی دولت ہے، جو تھوڑا سا زیادہ مشہور ہے، یا جو تھوڑا سا زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم اس کو بہت عزت دیتے ہیں۔ شاید مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی اصلی عزت ہوگی یا پھر جھوٹی عزت ہوگی، لیکن ہم دیتے ضرور ہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی کوئی ہم سے چھوٹا ملتا ہے، ہمیں اس کی عزت کا خیال نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جن میں عورتیں ہیں، جن میں بچے ہیں، جن میں بزرگ ہیں، جن میں جوان ہیں، جن میں بیمار ہیں، جن میں صحت مند ہیں، تمام کے تمام لوگ یہ سب عزت کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں۔ تو کیوں نہ ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جائے کہ جس میں ہر انسان ایک دوسرے کی عزت کرنے لگ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگ جائے، ایک دوسرے کو سلام کرنے لگ جائے، ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگ جائے۔ میں اگر بگاڑ کی بات کرنے لگ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری کسی بات کا یقین بھی نہیں کریں گے۔ معاشرے کے اندر اس قسم کا بگاڑ ہے۔ ابھی میں کل ہی آ رہا تھا، میں ہوٹل پہ سے میں نے کھانا وغیرہ لیا تھا، تو میں آ رہا تھا تو دو لڑکے موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے کوئی 80-90 سال کے، وہ بھی جا رہے ہوں گے، تو لڑکے سامنے سے آ رہے تھے، تو انہوں نے واللہ عالم کیا ان کو مستی تھی، کیا ان کا کوئی ذہنی توازن خراب تھا، کیا تھا، تو وہ بزرگ کے کان کے اندر وہ چلا کے موٹر سائیکل انہوں نے نکال لیے۔ میں دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، میں ہوٹل کے اوپر ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر؟ یہ کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمارا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یار، ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، اس کی انرجی جا رہی ہے، اس کی طاقت جا رہی ہے۔
کسی کی عزت کرنے میں، کسی کا احترام کرنے میں، کسی کا ادب کرنے میں کسی انسان کا کیا جاتا ہے؟ کیا بگڑ جاتا ہے؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر کسی کو آپ تھوڑا سا محترم کر دیں گے، کسی کو تھوڑا سا آپ بڑھا دیں گے، کسی کو تھوڑی سی عزت کر دیں گے، تو اس سے آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا اور پرسکون معاشرہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو ایک جہاں پر امن ہو، جہاں پہ سب ایک دوسرے سے خوف زدہ نہ ہو بلکہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر رہ رہے ہوں؟ تو آپ بتائیں کہ کیا ایسا معاشرہ نہیں چاہیے؟ زندگی کے اندر یہی مشورہ دینا چاہوں گا، اگر بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ معاملات کرنے، عورتیں ہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا ہے، ان کے سامنے اپنی نظر جھکا کے رکھنی ہے، بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، اساتذہ ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ہماری عزت کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان سب کی عزت کرنی چاہیے، اور ہر انسان کی عزت نفس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم سب الحمدللہ عزت دار لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہر انسان کوئی بھی ہو وہ عزت کے معاملے میں سینسیٹیو بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسا معاشرہ بنا دیجئے جہاں پہ کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، کوئی، دیکھیں مذاق میں اور ایذا کے اندر فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کسی کا مذاق اڑانے میں، کسی کا مذاق بنانے میں، کسی کے ساتھ مذاق کرنے میں، یا پھر ایذا دینے کے اندر۔ بعض اوقات ہم مذاق بھی اس وجہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ایذا زیادہ ہوتا ہے، مذاق کم ہوتا ہے، اور زیادہ تر مذاق تو دل آزاریوں کا سبب بھی بنتا ہے، اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو رمضان الشریف کا مہینہ بھی جاری ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ آج سے میں کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کروں گا، اور کوشش کروں گا ہر کسی کو سلام کروں گا، ہر کسی کو مسکرا کے دیکھوں گا، جس کی جو عزت ہوئی میں اس کی عزت کروں گا، کسی کی بھی میں بے ادبی نہیں کروں گا۔ یہ آج اپنے آپ سے عہد کر لیں، یہ بالکل فری ہے، اس کے اندر کوئی پیسے نہیں لگتے۔ وہ میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی ہے نا کہ اچھی قسمت رکھی ہوئی ہے، وہ کمانی پڑے گی، اس کو کمانے کا شارٹ کٹ صرف اور صرف یہ ادب ہے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب ہمیشہ بے نصیب۔ آج کا میرا یہی میسیج تھا، امید ہے کوئی نہ کوئی بات اچھی لگی ہوگی۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔